حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام اور اپنے سب بھائیوں کو ملک شام سے مصر میں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس سمے مصر کے لوگ مشرک تھے۔ یہ لوگ بہت سے خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا آمن را تھا جو سورج کا دیوتا تھا۔ یہ لوگ اپنے بادشاہوں کو خدا کا اوتار مانتے تھے۔ ان کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ خدا خود بادشاہ کی شکل میں زمین پر اتر آتا ہے، اس لیے ان سے بادشاہوں کی پوجا کرائی جاتی تھی۔ یہ اپنے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، جس کا مطلب ہی تھا سورج، خدا کا اوتار۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ان مشرکوں سے الگ ایک جگہ بسایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اس کی فکر تھی، کہیں ان کی اولاد بت پرستوں کے ساتھ مل کر کافر نہ ہو جائے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخر وقت آیا تو انہوں نے خاص طور سے اپنے خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرمائی، دیکھو میرے بعد تم کہیں اپنے ایمان کو خراب نہ کر لینا اور مشرکانہ رسموں کو اپنا کر نہ بیٹھ جانا۔ آپ نے ان سب سے وعدہ لیا وہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے رہیں گے۔ اس قصے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کے دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم تو صرف اسی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، اسی لیے آپ کی نسل کے لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے خاندان مصر میں رہتے بستے رہے ہیں۔ جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو مصر میں ایک قوم سمجھے جانے لگے۔ کوئی 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے۔ اس کی مدت میں بنی اسرائیل کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو ان کا ایمان اور اسلام کمزور ہوتا گیا، دوسری طرف ان کی مالی حالت خراب ہوتی گئی۔ دھیرے دھیرے ان کی حیثیت ایک غلام قوم جیسی ہو گئی۔ مصر کے لوگ حکومت کرتے اور بنی اسرائیل ان کی سیوا کرنے والے اور غلام بن کر رہ گئے۔ ہر طرح سے ذلیل تھے۔ حکومت اور دولت پر مصریوں کا قبضہ تھا اور بنی اسرائیل پر ہر طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ ان کے مردوں اور ان کی عورتوں سے بیگار لیتے اور اس پر ہی بس نہیں تھا۔ مصریوں کا بادشاہ فرعون یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کسی طرح بنی اسرائیل کی طاقت اور ان کی تعداد بڑھے۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہیں یہ لوگ زیادہ تعداد میں نہ ہو جانے کے بعد کسی دشمن سے مل نہ جائیں اور اس کی خدائی کا تختہ الٹ نہ کر دیں۔ اس لیے اس ظالم نے پہلے تو ان کی تعداد کم کرنے کے لیے ان پر بھاری بھاری ٹیکس لگایا، سخت کام لیے، ہر قسم کی محنت اور بیگار ان سے لے ہی لی۔ کھیتوں میں سخت سے سخت کام کرا کر ان کا جیون دشوار کر دیا، لیکن جب اسے اس سے بھی اطمینان نہ ہوا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کی طاقت کم کرنے کے لیے ان کی تعداد گھٹائی جائے۔ اس ظالم نے ان عورتوں کو جو بنی اسرائیل کے لوگوں کی دائی کا کام کرتی تھیں، ان کو حکم دیا کہ جب کسی گھرانے میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو وہ اسی وقت اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دے اور لڑکی ہوئی تو رہنے دے۔ اس کا خیال تھا کہ سیوا کے لیے لڑکیاں کافی ہیں اور اس طرح کچھ دنوں میں بنی اسرائیل کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں سے بسنے والی ان دو قوموں کا کیا حال تھا، جو ایک طرف تھوڑے سے مسلمان تھے بنی اسرائیل، جن کا ایمان اگرچہ بہت کمزور ہو چکا تھا اور بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہو چکی تھیں، لیکن وہ کسی طرح کے لیے تیار نہ تھے کہ اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ لیں جو مصریوں کو پسند نہ تھا۔ دوسری طرف خداؤں کو پوجنے والی ایک مشرک قوم تھی، جس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک میں ایک ہی قوم کو جینے کا حق ہے اور دوسری قوم کے لوگوں کو جس طرح چاہو ختم ہی کر ڈالنا چاہیے۔ اس ناپاک مقصد کے لیے انہوں نے ہر قسم کی تدبیروں پر عمل شروع کر دیا۔
جیسے مارنا، پیٹنا، ستانا، ذلیل کرنا، لوٹنا، کھسوٹنا تو تھا ہی، اب سرے سے ان کی نسل کو ہی مٹا ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ایسے نازک حالت میں بھی ایک گرتی ہوئی قوم کو اللہ پاک نے سر بلند فرمایا، ظلم کرنے والوں کا جوڑ توڑا، جو گرے ہوئے تھے انہیں اٹھایا، اور گھمنڈ سے جن کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔